اب السلام علیکم، حکم کریں بھائی۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ بڑا انتظار کرواتے ہیں اللہ یاری صاحب بات کرنے کے لیے، ہم نے مختصر سی بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ اچھا جی سر۔ سر جی، میں آپ کو 1.5 سال سے سن رہا ہوں تقریباً۔ جی، کہاں سے کال کیا آپ نے ندیم صاحب؟ جی کہاں سے؟ پاکستان ملتان سے۔ کہاں سے؟ پاکستان ملتان سے۔ ملتان سے۔ ملتان، بہت ٹھیک ہے زبردست۔ جی جی۔ اچھا، تو یہ جھگڑے جو اختلافی ہیں وہ تو ختم ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں کچھ اپنے طور پہ تحقیق کروں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ جی تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کتب احادیث جو اہل سنت کی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ان میں سے احادیث پڑھ رہا ہوں نا۔ جی جی۔ تو آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت نہیں ہے یا وہ کافر ہیں، یہ آپ کی ہے نا؟ جی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف سے۔ جی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3685۔ 3685۔ ٹھیک ہے جناب؟ 3685، ہاں 85۔ جی۔ اس کو ذرا پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، پوری حدیث کو پڑھنا ہے، پورا ترجمہ کرنا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ عمر جو ہے، یہ تو شیعہ حدیث نہیں ہے نا؟ دیکھیں احادیث میں جھوٹی احادیث بنانا کوئی مشکل تھوڑی ہے، جھوٹی احادیث یہ کوئی بات میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ ہاں پڑھ کے سنائے، حدیث ہے، پڑھ کے سناؤ بھائی، پڑھ کے تم سناؤ۔ ہاں، جب عمر کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے لاش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور ان کی لاش مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ دیکھو بھائی، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اب سن لو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ کیا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ ہارون تمنا کرے کہ اس کی عمل، ہارون علیہ السلام کے عمل اس جیسا ہو، یعنی اس کے عمل ہارون سے بھی بہتر ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ حدیث نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ابو بکر عمر نے کب ایمان لایا؟ بڑھاپے میں کلمہ پڑھا نا؟ جوانی میں تو نہیں پڑھی نا؟ ابو بکر عمر کی عمر کس میں گزری ہے؟ اسلام میں گزری ہے یا کفر میں گزری ہے؟ کفر میں گزری ہے نا، یہ تو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ابو بکر عمر کب مسلمان ہوئے؟ اور بڑھاپے میں مسلمان ہوئے نا۔ اچھا، تو پھر آگے چلیں۔ آگے نہیں چلے نا، آپ سنیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ اور بھائی کیا بنی اسرائیل جھوٹ ہے؟ کیسے؟ بخاری ابھی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل سن لیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ کیا بنی اسرائیل میں ایسا شخص ہے جس کے عمل ہارون سے بہتر ہو،
جس کا نماز ہارون سے بہتر ہو، جس کا ایمان ہارون سے بہتر ہو، جس کا تقوی اس سے بہتر ہو، کہ ہارون تمنا کرے کہ کاش اس کے عمل میرے ہوں؟ یار تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تمنا کریں کہ کاش عمر کے اعمال میرے ہوں؟ آپ پھر صرف اب یہ او بھائی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں مزید. دیکھو بھائی، ابو بکر عمر کب مسلمان ہوئے؟ بڑھاپے میں، اور ان کی عمر تو بت پرستی میں گزری ہے، ان کے اعمال تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. یہ تو بڑھاپے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے، اور سن لو بھائی، ایک شخص ہے جس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا. ایک ہے دوسرا جو بڑھاپے میں کلمہ پڑھا، اس کے آخر زندگی تک وہ بت پرستی میں گزری. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ وہ کاش میں اس کے عمل میرے ہوں؟ پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، ابو بکر عمر جنگوں سے بھاگے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام میں ہر جنگ میں اسلام کو اگر فتح ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے. تو یہ کیسے تمنا کر سکتا ہے کہ اس کے عمل جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ اس کے ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کے ہوں؟ تو یہ پتہ ہے نا کہ حدیث ہی جھوٹی ہے بھائی. حدیث جھوٹی حدیث بنانے کا کیا خرچہ ہے بھائی؟ کوئی خرچہ ہی نہیں. آپ بیٹھ کے بنا دو، کوئی خرچہ ہی نہیں جھوٹی بات بنانے کا، پروپیگنڈا کا. اچھا، جنگ سے بھاگنے والی جو بات ہے وہ آپ یہی بخاری شریف کی حدیث ہے 3699 3699، یہ پڑھیں ذرا. آپ پڑھو 3699. اب پتہ چلا نا. اب اس کا جواب دینا ذرا. جو ہارون ہے وہ کیا تمنا کر سکتا ہے کہ کسی امتی کا عمل جو ہے اس کے عمل ہو؟ یا امتی کی ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا عمل ہارون جیسے ہو؟ ہارون کریں نہ کریں، مولا تو کر رہے ہیں. نہیں ہو، یہ جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے بھائی. جھوٹے حدیث کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ پڑھیں، یہ بھی آپ کہیں گے جھوٹی حدیث ہے. بالکل بالکل. 3699 بخاری شریف. بخاری کے روایت ہمارے لیے نزدیک حجت نہیں ہے. بخاری کی روایت قرآن کے خلاف ہیں. جس شخص کے اعمال ہبط ہو چکے ہیں وہ کیسے صدیق ہو سکتا ہے؟ آپ حدیث تو پڑھیں. حدیث جھوٹی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیعوں پہ حجت نہیں یہ باتیں. وہ بھی جھوٹی ہے، وہ بھی جھوٹی ہے، پھر سچی کیا ہے؟ بالکل سچی ہے، قرآن سچی ہے نا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ متواتر فریقین ہے، اس پہ فریقین کی روایات ہیں اس پہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو جنگوں سے بھاگ گئے یہ سچی ہے. یہ جو بڑھاپے میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کے اعمال سب کو پتہ ہے. آپ جیسا کٹر رافضی مصر سے اٹھ کے مدینہ گیا ہے اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوالات کیے ہیں. یہ 3699 حدیث پڑھیں نا آپ. میرے عزیز میرے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھ ابھی اگر میرے پاس یہاں پہ کوئی ہندو آ جائے، اپنا کتاب نکالے، اس کا کتاب کا نام ہے گیتا، اس میں دیکھو یہ اس میں تو لکھا ہے، اس میں دیکھا شیوا جی کا کیا بات ہے. شیوا جی آسمان میں نیچے ہے، وہ رزق دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے. اس میں لکھا ہے گائے آپ نہیں کھا سکتے. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اب بھی آپ بھی جو ہے نا، او بھائی آپ شیوا جی لے کے آئے ہیں، شیوا جی کے کتاب کو لے کے آئے ہیں. او بھائی آپ جو وہ کتاب لے کے آئے ہیں جس پہ ہم ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں اس میں تو یہ لکھا. آئندہ ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے ان کتابوں سے حوالہ نہ دیا. کیوں؟ آپ تو مانتے ہو نا. آپ جب اس کو مانتے ہو تو آپ پہ دلیل لا دیں گے نا. آپ کو نہیں مانتے. ہاں آپ دلیل دو نا. تو اس لیے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. ندیم صاحب، ندیم صاحب تھینک یو سر. ندیم صاحب تھینک یو سر. ندیم صاحب ہم آپ کے لیے کتابوں سے اس لیے دلیل لاتے ہیں کہ آپ اس کو مانتے ہیں. ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، آپ لوگ مانتے ہیں، اس لیے ہم دلیل لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک حدیث آپ لاتے ہو قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، سنت متواترہ کے خلاف، اس کو تو ہم نہیں مان سکتے نا بھائی. سید صدام صاحب کہتے ہو، سید صدام بھائی کو لے کے آتے ہیں. ہم نے کیمرہ آف کر دی بھائی. صدام نام اپنا سن کے اس نے کیمرہ آف کیا. چلے اسامہ آ جاؤ. اسامہ بن لادن، السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ اسامہ بن لادن کو انمیوٹ کر دو بھائی. اسامہ بن لادن کو کس نے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ میں نے بہاولپور سے، پاکستان سے. تھینک یو سر، حکم کریں. سر جی میں نے آپ سے 2-4 سوال کلیئر کروانے تھے. جی بولیں. یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی علماء کی کتابیں ہیں، ان کی تاریخ اس طرح کی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے یا کسی نے اپنی طرف سے ڈالی ہیں. تو جو آپ کے پاس سے کتابیں ہیں ان کی سر جی جو پختہ ہونے کی دلیل ہے، یا یہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟
وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام شروع سے ہی اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ ہماری احادیث لکھا کرو. وہ کتابیں لکھاتے تھے، احادیث لکھاتے تھے. ان کے اصحاب جو تھے ایسے نہیں تھے کہ کسی نے کسی سے سن لیا، نہیں، وہ مصنف تھے اور ان کے اصحاب بھی مصنف تھے. تو ہماری احادیث کتابوں سے لکھی گئی، معتبر کتابوں سے، جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے، جو حضرت امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے. ان کتابوں سے اسی نصوص کو دیکھ کر کلینی نے، ان لوگوں نے، صدوق نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس لیے نہایت ہی معتبر ہے. اچھا، تو سر جی پھر مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو یہ تو ہو گئے نا آپ کے جو اختلافی مسئلہ ہے سارے، جی، ان پہ آپ باتیں کرتے ہیں ان کتابوں سے، لیکن جو ایک عام بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، یا جو آفس جاتا ہے روزانہ شام کو گھر آ جاتا ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اپنے معاملات دیکھنے ہیں، بچوں والے، فیملی والے سارے، علماء کا کام ہے کہ ان کو سکھا دے. بھائی علماء کا کام ہے کہ ان کو سکھا دے. دین سیکھنا سب پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں دین سیکھ لیں. دین کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے، کتاب پڑھنے کا ٹائم ہے. کسی کو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. تو ایسا نہیں کہ اگر میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میں کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اب دین کی چھٹی ہے، مجھ پہ عمل کرنا واجب ہی نہیں، میں نہیں سیکھنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھ لے. اور یہ علماء کا فریضہ ہے کہ ایسے افراد کو دین فراہم کریں، ان کو سکھائیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال افعال کیا ہیں ان کو بتائیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو معاشرے میں ہوتا نہیں ہے نا، معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتا، لیکن اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. دین کا یہی نسخہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ سیکھ لیں جتنے ان کی استطاعت ہے، جتنے ان کے پاس طاقت ہے، اور علماء کا کام ہے سکھائیں، ٹھیک ہے نا. اب نہ عوام سیکھنا چاہتے ہیں، نہ علماء سکھانا چاہتے ہیں، تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے بھائی. کوئی جادو ہمیں آتا ہو، کوئی کسی طریقے سے ہم کوئی طلسم بنا دیں، کوئی ایسا کام کریں کہ ایک دفعہ سب کو علم آ جائے نا. ہم خود کر لیتے ہیں بھائی، اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. مطالعہ وغیرہ ایک دفعہ جادو کر لیتے ہیں کہ ہمیں خود اتنا علم آ جائے اچانک ایک دفعہ آسمان سے، بوم، ختم. پر کسی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں آتا بھائی. ایسا طریقہ کہ بھائی کوئی شخص اس کو نہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ یا مثلا نہ کسی سے سننا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کیسے سکھائیں دین؟ پھر تو میرے پاس کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس بھائی سکھانے کا؟ کوئی اور سا طریقہ ہے؟ مجھے تو نہیں آتا. وہی شیعہ مولوی یہی کہتے ہیں ہم کیا آپ کو کتاب سنت سکھائیں؟ آپ کو جب آتا ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ شیعہ مولوی اپنے عوام کو کیا بولتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جب آتا ہی نہیں ہم کیا سکھائیں؟ عوام کو یہ کہتے ہیں جب آتا ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ تو آپ سکھائیں نا. کہتا ہے جب آتا ہی نہیں تو ہم کیا سکھائیں؟ وہ ان کا یہی طریقہ کار ہے، لوگوں کو اسی سے بیوقوف بنایا. اور مزے کی بات ہے، یہ بیوقوفی بہت ہی مقبول ہے. ان کا سکہ ہی ہے، ان کا جو سلوگن ہے، نعرہ ہے، وہی ہے کہ آتا ہی نہیں تو ہم کیا سکھائیں؟ تو سکھانا ہی بند کر دیا. آتا ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ سمجھ ہی نہیں آتی تو اب کیا سکھائیں؟ سمجھائے. کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی تو اب کیا سمجھائے؟ ٹھیک ہے نا. جتنے قوم اور نجف کے مولوی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ان سب کے منہ پہ یہی لفظ ہے. آپ کیوں قرآن و سنت نہیں سکھاتے؟ کہتے ہیں آپ جب آتے ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ جب سمجھتے ہی نہیں تو کیا سمجھائیں؟ بس ختم ہے بھائی، انہوں نے جان چھڑا دی اپنی. اور شیعہ عوام بھی خوش ہے بھائی، اور ایسے شیعوں کو ایسے بیوقوف بنایا نا، شیعہ بھی خوش ہیں اسی بات پہ. کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو وہ بیچارے ہمیں کیا سکھائیں. وہ شیعہ وہ بھی راضی ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ عوام بھی راضی ہو گئے. کہتے ہیں جی ہاں، کراچی میں جائے نا، بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، وہ پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، پتہ نہیں وہ خود انجینئر ہے، اس کو بھی یہی سمجھا دیا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو ہم کیا سمجھائیں آپ کو کتاب و سنت. وہ بھی خوش ہو گئے، یہی کہ ان کے زبان پہ بھی یہی ہے. کوئی سوچتا نہیں ہے بھائی کہ یہ جو ہمیں یہ توہین ہے ہماری، یہ گالی ہے بہت بڑی. یہ علماء جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ گالی ہے، توہین ہے، بس وہ سب اس پہ خوش ہیں بھائی. جی سر مزید بولیں. سر جی اس کی میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے، آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیں جو ڈیلی کی نماز وغیرہ یا جو روزے احکام وغیرہ سارے مجھے دیکھیں ابھی بہت ساری کتابیں ہیں نا، بہت ساری کتابیں اردو زبان میں ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال پر اردو زبان میں. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں آ جائیں، لڑکوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری کتابیں ترجمہ، حدیث کی کتابیں بہت سارے اردو میں اویلیبل ہیں. ان میں سر جی اختلاف تو نہیں ہے سنیوں کی طرح، جس طرح سنیوں میں وہابی دیوبندی کی نمازوں میں فرق ہے، اس طرح شیعہ حدیث میں اختلاف نہیں. شیعہ حدیث سب صحیح ہے، بہترین. تو پھر سر جی جو باقی کی زندگی ہے یا جو سیکھنے میں وقت گزر رہا ہے، جو اس کے دوران جو غلطیاں ہو رہی ہیں انسان سے، یا
وہ نمازوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ طریقہ تو نہیں آتا نا، اس کو سیکھے گا تب بھی آئے گا نا جی، تب تک کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ کو تو سیکھنا ضروری ہے نا، سیکھنا ضروری ہے. اگر کچھ نہیں آتا تو سیکھنا ضروری ہے. جب بعد میں پتہ چلے گا نا تو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی غلطی کتنی بڑی تھی. غلطی اگر اتنا بڑا ہے کہ اسے نماز ہی باطل ہے تو پھر اعادہ کرنا ہوگا. اگر غلطی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی چھٹی ہے، تو پھر وہ معاف ہے، چھٹی ہے، تو وہ تو دیکھنا ہوگا غلطی پہ ہے نا. جب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو سر جی یہ جو جمعہ ہے جو یہ شیعہ میں واجب نہیں ہے، یہ نہ صرف واجب نہیں ہے بلکہ اس کی منع ہے، اس کی منع ہے. نہ صرف واجب نہیں ہے بلکہ یہ جب جتنے لوگ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز عید پڑھاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی ایک آدھی کتاب میں کا بتا دیتے کوئی تاکہ آسانی ہو جائے. میں آپ کو لیکچر دوں گا نا اس پہ، میں حدیث وغیرہ دکھا دوں گا. اوکے، تھوڑی سی میں نے کہا کوئی ایک دو کتابیں بتا دیتے تاکہ آسانی ہو جاتی. کتاب کا مجھے نہیں معلوم، اس موضوع پہ مجھے کتاب کا نہیں معلوم. مجھے جو کتابیں آتی ہیں وہ عربی زبان میں، اردو زبان میں مجھے نہیں آتی. اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ. کوئی عالم بتا دیں. عالم کوئی نہیں جانتا. میں عالم بتا دوں، عالم کس کو بتاؤں بھائی؟ اس کے شان اقدس پہ تھوڑا 2-3-4 منٹ بات کریں تو اچھا ہوگا، ہم بھی سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں. دیکھیں شیعہ احادیث میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بڑی تعریف ہے. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35 مجلسی صاحب کی لکھی کتاب ہے. اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ابو طالب کا اسم کے متعلق کہا گیا کہ اسمہ عبد مناف. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا اسم گرامی عمران ہے، وہی روایت ضعیف ہے، اس کی روایت ضعیف ہے کہ ان کا نام عمران ہے. والصحیح ان اسمہ عبد مناف. اچھا، وقد اجمعت الشیعہ علی اسلامی، پورا شیعہ فرقے کا اجماع ہے ان کے اسلام پر. وانه قد آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اول الامر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، تصدیق کیا اول بعثت میں. ولم يعبد صنما قط، نہ صرف ایمان لایا ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ انہوں نے کبھی بت پرست بھی نہیں تھے. اس سے پہلے کیا تھا ان کا دین؟ کان من اوصیاء ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشینوں میں تھے، اوصیاء میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین نسخ نہیں ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں نسخ نہیں ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے نسل میں نسخ ہوا تھا، عربوں میں نسخ نہیں ہوا تھا. واشتہر اسلام من المذہب الشیعہ، اور ان کا بڑا مشہور ہے کہ یہ مذہب شیعہ کے بلکہ خصائص میں سے ہے، مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے کہ وہ مسلمان مومن تھے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 439 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات ہیں، اس میں حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 445 میں حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اکان رسول اللہ محجوجا بأبی طالب، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت تھے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت نہیں تھے، ولکنہ کان مستودعا للوصایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو وصایا تھے، معجزات تھے، کتب تھے، صحف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کن کے پاس تھے؟ دست بدست ہو کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھے. فدفعها الیہ، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور ان کے نبوت کے آثار، نبوت کے اسرار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. اچھا بھلے، میں آپ کو ایک اور دکھا دوں. یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 35 ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 15 میں جابر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ الناس یقولون ابا طالب مات کافرا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر جو ہے نا یہ مدینے میں رہتے تھے، مدنی ہے، مکی نہیں ہے، تو انہوں نے مکے کو دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر مرے. کہا نہیں یا جابر، اللہ اعلم بالغیب، کہتے ہیں اللہ غیب کو جانتا ہے. انہ لما كانت الليلة التي اسری بی فیہا الى السماء انتهیت الى العرش، جب میں معراج ہوئی ہے تو میں معراج کو گیا ہوں. معراج میں نے 4 نور کو دیکھا ہے،
عرش میں نے 4 نور کو دیکھے. فقلت الہی ما هذه الانوار، میں نے پوچھا یا اللہ یہ نور کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد المطلب، تو فرمایا اللہ کی جانب سے ندا ہے کہ اے نور جو ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا نور ہے. وهذا ابو طالب، اور یہ 7 والا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور ہے. وهذا ابوک عبداللہ، اور یہ 7 والا حضرت عبداللہ ہے آپ کے والد گرامی. وهذا اخوک طالب، اور یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت طالب جو امیر المومنین علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے. یہ ہے. فقلت الہی و سیدی فیما نال هذه الدرجہ، میں نے عرض کیا یا میرے الہ، اے میرے رب، اے میرے سید، ان کو، ان 4 ہستیوں کو یہ درجہ کیسے ملا ہے؟ حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت عبداللہ کو، اور حضرت طالب علیہ السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان و اظہارہم الکفر و صبرہم علی ذلک حتی ماتوا، فرمایا تقیہ کی وجہ سے، یہ کفر کے زمانے میں رہتے تھے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہے، ایمان چھپایا ہے، اور بلے، اور اس پہ میں نے ان کو اجر دیا. جی بولیں بولیں سید صدام بھائی بولیں. علامہ صاحب ابھی آپ ذرا ایک تو ہماری کتابوں سے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بھی کچھ بتائیں، اور دوسری بات یہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اگر ہو سکے تو جناب کے شان میں کچھ باتیں کریں. جی دیکھیں آپ کی کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بولا نا. مسلم میں تو ایک پورا باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے. ٹھیک ہے، یہ کنز الفوائد ہے. جب نبی کے والدین کو معاف نہیں کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کیسے معاف کریں گے؟ کنز الفوائد ہے لشیخنا الکراجی کی طرابلسی، شعب دار الاضواء بیروت، جلد نمبر 1. یہاں پہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کوفہ میں بیٹھے تھے. کوفہ میں بیٹھے تھے تو کوفہ میں ایک شخص نے ان سے عرض کیا یا امیر المؤمنین انک بالمکان الذی انزلک اللہ وابوک معذب فی النار. ایک شخص نے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے لیکن آپ کے والد صاحب وہ عذاب میں، جہنم میں ہیں. فرمایا مہ فضل اللہ فاک، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا خاموش، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے. والذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض شفعہ اللہ. فرمایا کہ میرے والد صاحب کی مقام اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں کہ اگر وہ ہر گناہگار کے متعلق شفاعت کریں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر فرمائے گا. ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، میرے والد جنت نار میں عذاب میں ہوں گے اور اس کے بیٹے قسیم الجنت والنار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذی بعث محمدا بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. ان نور ابی طالب یوم القیامت لیطفئ انوار الخلائق الا 5 انوار. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور قیامت کے دن سب انوار سے عظیم تر ہے مگر 5 نور ہیں، ان سے چھوٹا ہے. وہ کون سے نور ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونور فاطمہ، ونور الحسن، ونور الحسین، ونور ولدہ من الائم. نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور فاطمہ، نور حسن و حسین، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو نور ہے. الا ان نورہ من نورنا، جان لو کہ ابو طالب علیہ السلام کا نور ہم اہل بیت علیہ السلام کے نور میں سے. خلقہ اللہ من قبل آدم بألفی عام، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا. تھینک یو سر، اب میں تک گیا ہوں. صدام بھائی اللہ آپ کو عزت. علامہ صاحب ایک بات اور، جی یہ طلحہ رحمان بھائی جو ہے نا، یہ اس کو تھوڑا ٹائم دے تاکہ ابھی میں تک گیا سیکھنے کا بھی موقع ملے، اور ایک دوسرے کو اگلی دفعہ مگر ماڈریٹر اس میں مجھے بنا لے تاکہ ہم دونوں آپ سے ڈیبیٹ کریں. اوکے اچھی بات ہے، انشاءاللہ. مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، انشاءاللہ. اوکے میرے عزیزو، سب کا شکریہ، بڑا شکریہ، آپ سب کا بڑا شکریہ. اللہ آپ تعالیٰ آپ سب کو عزت، سلامتی، طول عمر دے. اب جو ہے پروگرام کو خاتمہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.
آپ سب کا بڑا شکریہ.